ورنہ تو یہاں پر ایک ہمیں انقلاب کی ضرورت ہوگی، پارلیمانی انقلاب نہیں، یہاں پر ایک ایسے انقلاب کی، اس انقلاب کی ابتدا سے پہلے یہاں پر ہمیں کوئی ایک اچھا صفایا کرنا ہوگا۔ اس کے لیے میں ان فہرست میں سر فہرست نام اپنا دیتا ہوں کہ 50 سیاستدانوں کو ہمیں لٹکانا پڑے گا، اس میں سر فہرست نام میرا ڈال دیں۔ معذرت کے ساتھ آنریبل جسٹس صاحب، اس میں 50 جو ہے ججز کے نام دینے پڑیں گے، انہیں بھی لٹکانا ہوگا۔ اس میں 50 جنرلوں کے نام بھی دینے پڑیں گے کہ انہیں بھی ہمارے ساتھ سر عام لٹکایا جائے، پھر جا کے یہ ملک اصل ڈگر پہ آئے گا۔ دو منٹ دیکھیں، ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ایک برابر شہری کے، جہاں پر بھی آپ لے جائیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ ہمیں سڑکوں پر لے جائیں ہم سڑکوں پہ آئیں گے، آپ ہمیں ریگستان میں لے جائیں ہم ریگستان میں جائیں گے، آپ ہمیں چٹانوں میں لے جائیں ہم آپ کے ساتھ چٹانوں میں چلیں گے، بٹ ایز اے ایکول سٹیزن، ناٹ ایز اے سلیو۔ ٹریٹ us like an equal citizen. We can walk with you thousands of miles. But if you treat us like a slave, we have resisted, we are resisting, and we will resist. حقیقت دیکھا جائے ہم سب کی گردنوں میں، پیروں میں غلامی کی زنجیریں جو ہیں جکڑی ہوئی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، ہم ان زنجیروں کی آواز سے چیختے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ کئی ایسے لوگ ہیں جو اسی زنجیر کی کھنکھناہٹ سے جھومتے ہیں، مدوش ہوتے ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ قبائلی نظام، میں قبائلی نظام کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، نہیں کروں گا، لیکن قبائلی سسٹم میں بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، پرانی دشمنیوں جس میں قتل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، اگر کوئی بدلے کی ہوس میں اس کو جا کے قتل کرتا ہے تو جا کے اس کے ورثاؤں کو اطلاع کرتا ہے کہ میں نے آپ کے بیٹے یا آپ کے رشتہ دار کو قتل کیا ہے، لاش وہاں پر چھاؤں میں نے پھینکی ہوئی ہے، جا کے اس کو ہتھیار لو۔ آپ یہاں کی ریاست کے ادارے جب جو ہمیں قبائلی کہتے ہیں، تمہاری تو فطرت، تمہاری عادت اس قبائلی نظام سے جو ہے بدتر ہے۔ یہاں پر جو آیا تھا پشتون اسٹوڈنٹس نے آ کے ہمیں ایک درخواست دی کہ ریاض خان پشتون کو جو ہے کچھ دن ہوئے یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے۔ بھائی اس کو تو اٹھا لیا، بولا اپنی ہماری خیر مناؤ۔ یہ مسئلے کب حل ہو سکتے ہیں؟ نہیں حل ہوں گے، میں آپ کو یہاں پر لکھ کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے۔ ہماری حکمرانوں کی ترجیحات میں کیا شامل ہے؟ نیا چیف جسٹس کون ہوگا؟ نیب کا چیئرمین کس کو بنانا ہے؟ نیب کے قوانین میں کس طرح ترامیم لائی جائیں؟ الیکشن 5 سال میں ہونا چاہیے یا پہلے ہونا چاہیے؟ آرمی چیف کس کو بنانا ہے؟ آیا پھر ایک بار ایکسٹینشن دینی ہے اس کو، یا بغیر ایکسٹینشن سے اس کو جو ہے اللہ حافظ کہنا ہے؟ اگلا آرمی چیف کون ہوگا؟ ڈی جی ISI کون ہوگا؟ یہی ہماری ترجیحات ہیں۔ نہ یہاں پہ مسنگ پرسنز کی ترجیحات شامل ہیں، نہ یہاں پر ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہماری ترجیحات میں جب شامل ہوں گی تب دیکھا جائے گا۔ حکومتیں تو یہاں پر بدلتی رہتی ہیں،
لیکن آپ نے دیکھا وہ حالات نہیں بدلتے. حالات اس لیے نہیں بدلتے کیونکہ حالات کو کنٹرول کرنے والے وہ مائنڈ سیٹ نہیں بدل پا رہا. وہ جو کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، ہمارے آنریبل جسٹس صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے، ہم کہتے ہیں جی سپریم کورٹ نہیں. ہو از دا سپریم اتھارٹی ان دس کنٹری؟ پارلیمنٹ از ناٹ سپریم. جوڈیشری از ناٹ سپریم. Garrison is the supreme authority in this country from the day one. کچھ 2 دن پہلے انفورس ڈس اپیرینس کے حوالے سے ایک بل آیا، پتہ نہیں کہاں سے گھومتا پھرتا. جہاں پر وہ بل جو ڈس اپیئر یا غائب ہو جاتا ہے تو ہمارے بچے کہاں سے بازیاب ہوں گے؟ بڑی مشکل سے وہ لایا گیا. اس میں بھی ایک سکھ تھی جو طارق صاحب کی مہربانی اور ہم نے جو ان کو یاد دہانی کرائی 514. ہم نے کہا جی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس سکھ کو اس میں ڈالا جاتا تو آپ مسنگ پرسن کے لواحقین کے لیے انصاف کے دروازے پر ایک تختی لگاتے تھے کہ یہاں پر آنے سے احتیاط برتے، کیونکہ آپ اس پر تو وہ لگا رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے ایف آئی آر کاٹی تو 5 وہ بازیاب ہو نہ ہو لیکن 5 سال کی سزا آپ کے لیے لاگو ہوگی. تو مہربانی ان کی کہ انہوں نے اس سکھ کو وہاں سے نکال دیا. پارلیمانی کمیٹی جو بنائی گئی ہے، میں نے طارق صاحب سے بھی عرض کی تھی کہ یہ پارلیمانی کمیٹی ایک جگہ پر محدود نہ ہو. اگر کہا جاتا ہے کہ جی ہم انصاف لوگوں کو جو ہے اس کی گھر کی دہلیز پر دیں گے تو اس پارلیمانی کمیٹی کو ہر فرد کے جو مسنگ ہے اس کے دروازے پر جا کے ناک کرنا ہوگا، اس سے پوچھنا ہوگا کہ تمہارا کون گیا ہے اور اس کو لے جانے والا کون ہے. پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعی یہاں پر پرچہ تو کٹے گا مجھ دونوں پر. میں تو ابتدائی میں کہہ دیتا ہوں، اور پشتون منظور پشتون نے جو باتیں کی ہیں اس کا تو کٹے گا ہی کٹے گا، ہمارا بھی ضرور کٹے گا. لیکن پائے کے جو یہاں پر وکلا بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ بھائی کیس ہمارا لڑنا، فیس ہمارے پاس نہیں ہوگی. اور ہمارے منسٹر لا بھی بیٹھے ہوئے ہیں. منظور پشتون کو شاید پروڈکشن آرڈر کی ضرورت نہیں ہوگی، مجھے آپ یقین دہانی کرائیں کہ میرے پروڈکشن آرڈر جاری کرائیں گے آپ. علی وزیر کی طرح نہیں، جب ووٹ ہوگا پھر مجھے بلائیں گے، جب ووٹ نہ ہوگا نہ مجھے بلائیں گے. مجھے صرف بلائیں بولنے کے لیے. میری 2 بری عادتیں ہیں. ایک، ڈاکٹر کے کہے ہوئے پرہیز پر میں پرہیز نہیں کرتا، اور جب اسٹیج پر آتا ہوں تو اپنی تقریر میں احتیاط نہیں کرتا. جس کی وجہ سے ڈاکٹروں کی نافرمانی کرتے ہوئے اکثر بیمار رہتا ہوں، اور تقریروں میں پرہیز نہ کرتے ہوئے ہمیشہ سرکار کی بلیک لسٹ میں رہتا ہوں. ہمارا تو خیر ہے، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی خیر مانا ہے، کیونکہ اس ملک میں بولنے والوں کو نہیں، سننے والوں کو بھی اٹھایا جاتا ہے، دیکھنے والوں کو بھی اٹھایا جاتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا سی سی ٹی کیمرہ ہو، اس کو بھی نہیں بخشا جاتا. لکھنے والے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، بولنے والی زبانیں ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے بند کر دی جاتی ہیں. بھائی، آخر اس شعر کے ساتھ، بھائی بنا کے رکھو گے تو میں ساتھ رہوں گا،
जंजीर गुलाम में तो रहना नहीं कबूल, थूकूं उस मुंह पर जो रखे मुझे गुलाम, कीमत पर किसी तौर पर झुकना नहीं कबूल। बड़ी नवाजिश है।